الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 4 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور چیپٹر نمبر 4 کا نام ہے سسٹم ٹربل شوٹنگ۔ اس کے اندر ہم نے اب تک 2 چیزیں پڑھ لی تھیں کہ سسٹم ٹربل شوٹنگ ہوتی کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ سسٹمیٹک پروسیس کیا ہوتا ہے ٹربل شوٹنگ کا۔ اس کے کچھ سٹیپ تھے، وہ 7 سٹیپ تھے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ پھر امپورٹنس ہم نے دیکھی تھی کیوں ضروری ہے سسٹم ٹربل شوٹنگ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹربل شوٹنگ کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں۔ ٹربل شوٹنگ کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہارڈ ویئر کے لیے الگ ہوتی ہیں اور سافٹ ویئر کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کبھی سافٹ ویئر کی وجہ سے نہیں چلتا، کبھی جو ہے وہ ہارڈ ویئر کی وجہ سے نہیں چلتا۔ تو جب ہارڈ ویئر کی وجہ سے نہیں چل رہا تو اس کے لیے جو سلوشن ہوں گے وہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ جو سسٹم آپ کا سافٹ ویئر کی وجہ سے نہیں چل رہا اس کے لیے جو سلوشن ہوں گے وہ سافٹ ویئر کے والے سلوشن ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا سلوشن جو ہے وہ کس طرح کا ہے، سافٹ ویئر ریلیٹڈ ہے یا ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ہے، اور اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر ریلیٹڈ ایشو فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فریز ہو گیا۔ فریز کا مطلب ہے آپ کوئی ہینگ ہو گیا، آپ کا سسٹم چل ہی نہیں رہا، کچھ بھی آپ پریس کر رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اس سے کیسے جو ہے اس کا سلوشن نکلے گا؟ سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ جو آپ کے کی بورڈ پہ بٹنز ہوتے ہیں ان کو اکٹھے پریس کرنا ہے۔ کنٹرول کا بٹن، آلٹ کا بٹن اور ڈیلیٹ کا بٹن یہ آپ اوپن کریں گے تو آپ کو ٹاسک مینیجر ایک اوپن ہوا نظر آئے گا۔ اس میں سے آپ نے ان رسپانسو اپلیکیشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے نیچے اور آپشن آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے جس اپلیکیشن کو سلیکٹ کیا ہے اس کو اینڈ ٹاسک اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو کریں گے تو کمپیوٹر جو ہے اس کو فورسفلی زبردستی جو ہے اس اپلیکیشن کو بند کرے گا۔ تو اگر آپ کا جو ہے وہ سلوشن سالو ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، پرابلم حل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ چلائیں۔ اگر نہیں حل ہوتا تو پھر یہ آپ نے اپلیکیشن کو ری انسٹال کریں، یا اپنے کمپیوٹر جو سسٹم میں کوئی بھی اس کو جو ہے ری اسٹارٹ کریں، دوبارہ سے وہ اپلیکیشن انسٹال کر کے دیکھیں۔ تو پھر جو اس طرح کے جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں ان کو اس طرح ریزالو کیا جاتا ہے۔ اور ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ایشو فار ایگزامپل ایک مثال دیتے ہیں کہ اوور ہیٹنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، فریز کر دیتی ہے، یا اگر کمپیوٹر آپ کا یا سسٹم لیپ ٹاپ کو زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا تو کیا ہوگا، یا تو وہ کمپیوٹر بہت سلو ہو جائے گا، فریز ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے آپ کو بتایا کہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کام آپ پریس کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، وہ یا تو کلک بہت دیر جا کے بعد اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، یا وہ کلک ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو یا پھر سسٹم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے فوراً۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنا جو سسٹم ہے اس کو صاف رکھیں، مطلب اس کے اندر مٹی وغیرہ جو ہے نا اس کو نہ آنے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مٹی کی وجہ سے جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو فین ہے اس کی جو ہوا ہوتی ہے، ایئر، وہ باہر نہیں نکل رہی ہوتی، اندر ہی اندر اس سسٹم کو ہیٹ اپ کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو اپنا سسٹم جو ہے اس کو صاف بھی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وینٹیلیشن اگر آپ کے روم کے اندر کا اس طرح سسٹم کا پڑا ہوا ہے، کوشش کریں اس طرح جگہ رکھیں کہ جہاں پہ ہوا جو ہے کمرے سے باہر آ رہی ہے جا رہی ہے، اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ لیپ ٹاپ کے لیے کولنگ پیڈ یوز کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ بھی صحیح رہے، ہیٹ اپ نہ ہو۔ اگر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بتایا کیا ایشو ہے۔ تو ہارڈ ویئر ڈائگنوسس اینڈ مینٹیننس کیا ہوتی ہے؟ تو ہارڈ ویئر سے میں نے بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر ریلیٹڈ بھی ایشو آ سکتے ہیں اور سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ بھی۔ ہارڈ ویئر میں ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ ریم جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ کامن سائن آف ریم ایشوز انکلوڈ فریکوینٹ سسٹم کریشز، blue screen of death and poor performance. The computer may also fail to boot or restart randomly. اس سے اگر آپ یہ والے اس طرح کے کوئی ایشو آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے بار بار ریسٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد، یا بہت سلو کام کر رہا ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ یا آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین جو بلیک ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ریم کا ایشو ہے۔ تو ریم جو ہے اس کا سلوشن کیا ہے کہ ریم ڈائگنوسٹک ٹولز کچھ ہوتے ہیں
وہ جو بلٹ ان ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آپ نیٹ سے اور کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن جو ہے وہ یوز، تھرڈ پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو کمپیوٹر جو آپ لیتے ہیں اس کے اندر جو ونڈو ہے اس کا اپنا کوئی سسٹم ہوتا ہے جو ریم ٹھیکا لیتا ہے، لیکن اگر اپنا نہیں ہے تو آپ جو کسی اور ویب سائٹ سے کسی پلے اسٹور سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو جیسے کہ یہاں پہ اس نے ایک اپلیکیشن کا نام بتایا میموری ٹیسٹ 86، یہ جو ہے ریم کے ایشوز وغیرہ چیک کرنے کے لیے یہ ٹول یوز ہوتا ہے. تو اس طرح اگر آپ کے ریم کے کوئی ایشو آ جائے تو یہ والا جو آپ ٹول یوز کر سکتے ہیں. سیکیورٹی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلائنگ ریگولر مینٹیننس اینڈ سیکیورٹی میجرز آر اسینشیل فار دا پراپر اینڈ کنٹینیوڈ پرفارمنس آف اے سسٹم. جو بھی آپ کا سسٹم ہے اس کو پراپرلی چیک کرتے رہیں کہاں پہ ہمیں ہمارے سسٹم کی جو سیکیورٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہوگی تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر کئی اٹیک ہو سکتے ہیں، سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو ان سے بچیں. سائبر اٹیکس کا مطلب ہے آسان الفاظ میں کوئی آپ کمپیوٹر کو ہیک کر سکتا ہے. تو ہیکنگ سے بچانے کے لیے سیکیورٹی جو ہے بہت ضروری ہے. یوزنگ دا فالوئنگ سیکیورٹی مینٹیننس اینڈ ٹربل شوٹنگ ٹیکنیک یو کین افیکٹولی مینٹین اینڈ پرفارمنس. آگے کچھ میں آپ کو طریقے بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح جو اپنے سیکیورٹی جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ اپنے سافٹ ویئر جو ہیں ان کو مینٹین رکھنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. اگر کوئی اپڈیٹ آ جاتی ہے کسی سافٹ ویئر کی، کسی اپلیکیشن کی، تو اس کو فوراً اپڈیٹ کریں. اس کو جو کمپنی اپڈیٹ کرتی ہے وہ اسی وجہ سے کرتی ہے ان کو کوئی اس کے اندر کوئی ایشو نظر آیا ہے، وہ ایشو جو ہے کسی انہوں نے خود نظر آیا یا کوئی یوزر جو یوز کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کو ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایشو نظر آیا تو انہوں نے وہ ایشو رپورٹ کیا تھا کمپنی کو، کمپنی نے پھر اس کو ریزالو کیا اور پھر ایک نئی اپڈیٹ آتی ہے. نئی اپڈیٹ جو ہے بہت ضروری ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا، پتہ نہیں 2017 میں یا 7 میں، کوئی کمپنی تھی اس نے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا. جب انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا تو اس کے اندر کوئی ولنریبلٹی تھی، یعنی کوئی اس کے اندر ویک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر سسٹم ہیک ہو سکتا تھا سافٹ ویئر وہ، اور کمپنی نے اس کو اگنور کیا اور جب وہ ان کا سسٹم ہیک ہو گیا بہت ان کا لاس ہوا. تو اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی جو ضروری ہے سیکیورٹی اور سافٹ ویئر کی جو اپڈیٹس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ریگولرلی اپنے جو سافٹ ویئر ہیں یا وہ بھی اپڈیٹس آتے ہیں، پیچز آتے ہیں، وہ سب جو ہے ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں. سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کریں. تھریٹ پروٹیکٹنگ اور کمپیوٹر فرام سیکیورٹی تھریٹس آر امپورٹنٹ فار مینٹیننگ ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ پرائیویسی. تو یہ کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائنگ ریموونگ مال ویئر انفیکشنز. آپ اپنے کوئی اینٹی وائرس انسٹال کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے سسٹم کے اندر اس طرح کی جو سافٹ ویئر ہیں یا فائلز ہیں یہ جو ہیں وائرس سے انفیکٹ ہو چکی ہیں، یہ کسی بھی ٹائم آپ کے سسٹم کا سارا ڈیٹا اڑا سکتی ہیں، آپ کا سسٹم بند کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اپلائنگ دوسرا یہ ہے کہ اپلائنگ آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ، جو آپریٹنگ سسٹم کی اپڈیٹس ہیں اس کو بھی اپڈیٹ کرتے رہنا آپ نے. اس کے علاوہ پاسورڈ جو ہیں وہ اسٹرانگ یوز کریں. پاسورڈ اکثر آپ نے ویب سائٹس پہ کہیں پہ اکاؤنٹ بنایا تو کہتے ہیں پاسورڈ آپ کا اس کے اندر ایک کیپیٹل لیٹر بھی ہونا چاہیے، ایک اسمال لیٹر بھی ہونا چاہیے اور منیمم 8 ہونے چاہیے کریکٹر. اس کے علاوہ جو ہے اسپیشل کریکٹر ہونے چاہیے، یعنی کہ پاسورڈ جو ہے مختلف کمبینیشنز کا ہونا چاہیے. یہ سمپل نہیں لکھ دینا کہ آئی لو پاکستان. تو اس طرح کے جو پاسورڈ ہوتے ہیں یہ ایزیلی جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو اپنے پاسورڈ جو ہمیشہ اسٹرانگ رکھنے چاہیے. پھر اس کے بعد ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ بیک اپس. افیکٹو ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ سسٹم کو جو افیکٹو ڈیٹا مینجمنٹ ہے سسٹم کی جو ریسورسز ہیں ان کو فری کرتی ہے. فری کا مطلب ہے وہ آپ کو زیادہ ریسورسز ملتے ہیں، آپ اپنے کام کو اور ایزیلی اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کی ایفیشنسی بڑھتی ہے، ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا مینجمنٹ اور بیک اپ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک مینیجنگ ڈیٹا اسٹوریج اسپیس اور ڈیٹا بیک اپ میتھڈ. اسٹوریج اسپیس جو ہے وہ کیسے مینیج ہو سکتی ہے؟
مینجمنٹ آف اسٹوریج اسپیس از ون آف دا کی ریکوائرمنٹ فار ڈیٹا مینجمنٹ. ڈیٹا مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے تو آپ کی اسٹوریج جو ہے اس کو مینیج کرنا سمجھے کہ ایک کی پارٹ ہے. اگر آپ اسٹوریج مینیج کر رہے ہیں تو آپ ڈیٹا سمجھیں اس کی مینجمنٹ آپ کی بہت اچھی ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ یور کمپیوٹر رننگ اسموتھلی اینڈ ایفیشینٹلی. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسٹوریج کو ہم جو ہے مینٹین کر سکیں, مینیج کریں. ان نیسیسری جو فائل ہیں آپ کمپیوٹر کے اندر ڈیلی بیسس پہ چیک کریں. آپ اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ چیک کریں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ صحیح کام کر کے نہیں کر رہا, اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی ایشو تو نہیں آ گیا. یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی. جو فائلیں ہیں آپ کی وہ ساری فائلیں آپ نے چیک کرنی ہیں اس میں مسئلہ تو نہیں. ایکسٹرا فائلیں جو غیر ضروری فائلیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کی زیادہ امپورٹنٹ فائل ہیں, مطلب جو آپ کو پتہ ہے تو امپورٹنٹ لیکن وہ یوز کبھی کبھی ہونے ہیں, ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس لے لیں یا ایک الگ ہارڈ رکھ لیں جو کہ سارے لوگ نہیں یوز کرتے, اس میں بس سیو کرتے رہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اس کا آپ کا ڈیٹا اسٹور ہو جائے گا. دوسرا جو مین سسٹم ہے اس کے اندر آپ کی اسپیس بنتی جائے گی. ڈیٹا بیک اپ کے میتھڈ جو ہے اس میں بتایا ہیں کیا ہوتے ہیں کہ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز یوز کریں, میں نے آپ کو پہلے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ کلاؤڈ سلوشن یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ گوگل ڈرائیو ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں ہماری جو ہے وہ آپ ڈیٹا جو ہے اس کو آن لائن بھی سیو کر سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بیک اپ کے میتھڈ ہیں, یا تو آپ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز یوز کریں یا کلاؤڈ سلوشنز یوز کریں. پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی بتانا ہے آپ نے کہ کس طرح جو آپ ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ شیئرنگ از کیئرنگ, تو اس کا یہی آپ نے جو نالج ہے آپ کے پاس اس کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو بتائیں کہ آپ کے پاس یہ والا ایشو آیا تھا, اس کو آپ نے ایسے ریزالو کیا تھا. تو اسسٹنگ ادر ہیلپنگ ادرز with their computer problem can reinforce your troubleshooting skills and build a collaborative learning environment. اس سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا ملتا. ہو سکتا ہے آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں تو آپ نے جو سلوشن اس کے لیے اپلائی کیا, ہو سکتا ہے اگلے بندے کو یہ سلوشن ایشو آیا اور اس نے اس سے بہتر طریقے سے اس کو ریزالو کر لیا. تو اس لیے جو بھی چیزیں ہیں جو اس ٹربل شوٹنگ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا کریں. امپورٹنٹ آف افیکٹو کمیونیکیشن, یہ اس کو پتہ چلیے آپ کو کیا امپورٹنس ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن کی. پھر اپنے اسٹاف کے ساتھ جو ہے پرابلم کو شیئر کریں, ان کے ساتھ مل کے چلیں. کچھ سینئرز ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, جو کام آپ نے 5 دن میں کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ 1 دن میں ہو جائے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 5 شروع کریں گے. آج چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو اللہ حافظ.